حضرت اچھا کبھی یہ بھی اللہ سوچ ڈالتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت کے پاس حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرا جب کوئی سنتا ہے نا تو کوئی یقین نہیں کرتا. مجھ سے پوچھا حضرت سے کتنا وقت لگایا, تو میں نے کہا سہ روزہ بھی ایک نہیں لگایا. کہیں میں اسفار اللہ نے کروائے, باقی حالات کی وجہ سے سہ روزہ بھی نہیں لگایا. اچھا جب یہ اتنا برس زیادہ لیکن وقت کم, تو اس کے بعد ایسا اللہ نقل دیں یا جو بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, مجھے سوچ آتی ہے کہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ صدیق زمان کلندر وقت وہ 46 برس رات دن ساتھ میں تھے. ان کے کیا قلب کا مزہ ہوگا, کیا قلب کا مزہ ہوگا ان کا, سمجھ میں نہیں آتا کہ بس کیا حضرت کے میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں کیا آگ, کیا عشق, کیا معرفت تھی. رات دن ساتھ میں, شادی نہیں کی, گھر بار کچھ نہیں, بس وہیں روٹی کا حضرت فرماتے. حضرت نے خود فرمایا یہ میر صاحب ہے میرے سب لکھتے ہیں, میرے علوم سب لکھتے ہیں, بس کپڑا روٹی پر یہیں پڑے ہوئے, کپڑا روٹی پر. کوئی منع تھوڑی تھا پیسے لینا. 3000 روپے اس وقت لیتے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے خود فرمایا تھا. تو 3000 روپے جب ملتے تھے وہ جمع کرا دیتے تھے خانقاہ میں, کہ اس وقت سستے کا زمانہ تھا, کہ میرے جو ہوئے استعمال لائٹ پانی استعمال ہوا, حالانکہ وہ تو جائز ہے ان کے لیے, ہمیں اس کی مد میں جمع کر. حضرت والا کا بھی یہی عمل رہا, حضرت والا کا بھی یہی عمل رہا. اس کے علاوہ پیسے دیتے تھے وہ الگ. بڑی وین بنگلہ دیش سے کسی نے ہدیہ کی حضرت والا کو, حضرت والا نے مدرسے میں وقف کر دی. جو حضرت کا مزاج ہے, اب استعمال کیسے کریں؟ کبھی مہمان آ رہا ہے, کبھی کہیں جانا ہے. اس وقت تو سن بلوچ کا معاملہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا, شروع تھا, جاتے تھے حضرت لیکن اتنی دیر تک بیٹھنا نہیں. تو دارالعلوم کورنگی بھجوایا, میرے خیال میں دارالعلوم کورنگی جہاں بھی بھجوایا, تو وہاں سے جواب آیا کہ آپ پیٹرول کے پیسے جو ہے وہ جمع کرا دیا کریں, احتیاطاً تھوڑے زیادہ جمع کرا دیا کریں. اب فرض کریں 100 روپے جمع کرانے, حضرت والا 300 جمع کراتے تھے. تو وہاں مدر صاحب دامت برکات پوچھتے تھے ابا یہ کیوں؟ فرمایا یہ تو ضابطہ ہے, رابطہ یہ ہے کہ ٹائر بھی تو گھستے ہیں, انجن پہ بھی اثر پڑتا ہے, چاہے تھوڑا پڑے, آئل بھی تو استعمال ہوتا ہے. فرمایا اس لیے میں زیادہ جمع کراتا ہوں. مالی معاملات میں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, جو رگڑنا ہے رگڑ دو, بس جو وعدہ کرنا ہے جھوٹا وعدہ کر لو, پھر فون کرو کہ کل چیک نہیں ڈالنا بھائی, 10 دن کے بعد ڈالنا. اور اس نے آگے وعدہ کیا ہے نا, اسی گردن پکڑے لوگ یہاں سے. ہر ایک تو آدمی صاف زبان نہیں لگتا, گالیاں دے رہے ہیں منتیں کر کے, بھائی صرف 10 دن, اور اس نے کہا تھا 10 دن, انہوں نے آگے 20 دن کا کہہ دیا. جو کرنا ہے کر لو, ہے ہی نہیں. اب وہ آگے مارکیٹ میں بیچارہ بیٹھا. ہم نے لیا جوڑیا بازار سے, جوڑیا بازار میں تو سامنے والے سے لیا نا, دکان والے سے. وہ جوڑیا بازار والا یہاں تھوڑی آئے گا بار بار. اب وہ جو سامنے آ کر بیٹھا ہوا ہے پیسے تو مجھے آگے دینے. اس طرح کر کے ایک ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ پارٹنرشپ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے لائیے, آپ پارٹنرشپ کریں گے, آپ کریں گے. اب وہ اس کی انکم سے تو بات کی بات ہے. پہلے تو کیپٹل ساتھ ایک چیز 100 روپے کی ہے, اس کو بیچا 120 میں, تو 100 روپے تو آ گئے نا ساتھ میں. تو اس طرح بڑی اماؤنٹ آ جاتی ہے ساتھ میں. تو خرچے پھر گھر کے کر کے نئی گاڑی خرید لی, یہ اے سی بدل دیا, اے سی کا بل کہاں سے دیں گے؟ نیٹ پروفٹ تو ہے ہی نہیں. وہ لوگوں کا مال کھا لیا اور استعمال کر لیا مال لوگوں کا. بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی, غور کریں گے تو. جب میں دوستوں سے مجھ سے جو پوچھتا ہے پارٹنرشپ کا, میں نے کہا حضرت کو پارٹنرشپ پسند نہیں تھی, پیسہ اپنے پاس کا, رشتہ داری دور کی. فرمایا کہ اپنے پاس جو ہے بس وہی رکھو. اس پر اللہ نے حضرت کے صدقے ایک بات دوستوں کو بتانے کے لیے عطا فرمائی کہ آپ جب اپنے 15 لاکھ پر دھندا نہیں کر سکتے تو آپ کے 15 لاکھ پر دوسرا کیسے دھندا کرے گا, اتنا درد رکھ کر اور اتنا یہ سب کر کے. اور پتا نہیں آئے دن مسائل ہیں, آئے دن مسائل ہیں کہ بڑا پروفٹ ہے. یہ دیکھو فیزیبلٹی رپورٹ ہے, 55 نقصان ہوگا ہی نہیں کبھی. کبھی اچانک خرچہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, وہ دوڑ گیا کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ. فرمایا جتنی چادر ہے اس سے کم پیر پھیلاؤ, آگے اور پیچھے حصہ پیر کے نیچے سر کے نیچے ڈال دو. حضرت کیا مطلب؟ فرمایا آج کل اچانک خرچے آ جاتے ہیں, ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے. کاش کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ہم نے جا کر ہم نے نہیں, کوئی کسی نے بھی دبئی میں جا کے دکان کھولی, وہاں ڈاکیومنٹس نہیں ہے کہ بینک میں جمع کرا دیں, اور بھکاری آ جاتے ہیں قرضہ لو. ڈاکیومنٹس وغیرہ کچھ نہیں جمع کرانے کے لیے, حرام. ایک ایک نہیں, بس 10 بینکیں آتی ہیں. بہرحال ایسے دکان کھولا, اس کا کرایہ ادا کیا, 1 سال کے 3 چیک دیے, 4 مہینے کے, ڈیکوریشن کی. وہ صاحب آ گئے کہ صاحب چاول میرے پاس پاکستان کے ہیں, کنٹینر چاہیے تو میں دے دوں. کہ یار پیسے 4 مہینے کے بعد دے دینا, پیسے کی کیا بات ہے, بھاگے جاؤ گے کیا تم. دوسرا آیا, اس نے دے دیا, دال دے دی انڈیا کی. تیسرا آیا, اس نے مٹر دال دے دی, دکان چلنے لگی. اب ذرا غور کرنا, 1.5-2 مہینے میں پیسے آ گئے. وہ فرض کریں وہ 20,000 درہم ہیں, تو آپ کے تو میرے تو نہیں ہے نا.
اس پارٹی کے جن سے ادھار میں لیا ہے نا، فون آ گیا کراچی سے کہ ایمرجنسی ہے، بیٹی کی شادی ہے، کچھ بھی کر کے پیسے بھیجو، ناک کو اوپر اٹھانی ہے، اس لیے آج ایک صاحب نے کہا، ایک صاحب نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے، اس کے بیٹے یا بیٹے کی شادی تھی تو اس نے ولیمہ کیا حال کے اندر، اب وہ حال والوں کو کرایہ بھی نہیں دیا، یہ پیسے بھی نہیں دیے، یہ بھی پیسے نہیں دیے، وہ پیسے مانگ رہا ہے، تمہارے تو پیغام بھیجا ہے۔ میں نے ہٹوں، پیغام بھیجا ہے۔ اس وقت سمجھ نہیں آئی جب اتنا سمجھایا تھا کہ کیوں لوگوں کے لیے اس طرح کر رہے ہو، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں جو تم اتنا بڑا ولیمہ کر رہے ہو۔ اب 4 قرضدار تنگ کر رہے ہیں، کیا کرے گا آدمی؟ آخر قرضدار یہاں پر آ جائیں گے یا دھمکی دیں گے کسی کی، کیا کرے گا؟ کریڈٹ کارڈ لے گا نا، کیا کرے گا؟ سود پہ ہی لے گا نا، اسی پیکیج میں۔ تو کیونکہ خرچے بڑھا لیے، انکم سے کم خرچہ کرنا ہے، اس سے لیا شادی، اب یہ دینا بھی تو ہے۔ اچھا وسائل کیا؟ ادھار لے سکتا ہے آدمی، منع نہیں ہے، لیکن پیارے شیخ فرماتے تھے واپس کرنے کے وسائل کیا ہیں؟ بھائی وسائل ہو، پارٹی کے بعد پیسہ ہے، یہ ایماندار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ بھی فصل کٹنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں سے 2 لاکھ تو نکل ہی آئیں گے، وہ کہاں ہے؟ وسائل کہاں ہے وہ؟ یہ جب یہ اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تو بہت مسائل، بات چیت وغیرہ یہ ہوتے میں نے مفتی حضرت مولانا مفتی عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کو فون کیا، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں بھی لکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت والا کی نسبت کی وجہ سے میں نے حضرت سلام کیا، میں نے کہا حضرت یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ فرمایا دیکھو فتویٰ پر شک نہیں کرنا اور زبان بھی نہیں کھولنا اور کوئی جملہ نہیں کہنا، اگر تمہیں بنوری ٹاؤن کا ہے عدم جواز کا تو وہ کر لو، جواز کا ہے یہ کر لو، لیکن ایک دوسروں کی باتیں کہنا، برا بھلا کہنا، یہ نہیں کہنا، بالکل پکا اسلامی ہے یہ۔ تو میں نے عرض کیا حضرت معافی کے ساتھ ایک بات پوچھوں؟ کہا فرمائیے، کہیے۔ میں نے کہا حضرت پھر آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں نے کسی کے لیے پوچھا، کہ دیکھو ایک اصول یاد میں رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے بینک کو پسند نہیں کیا، بینک کو پسند نہیں کیا، گاڑی بینک کی، فیکٹری بینک کی، کاروبار بینک کا، جائز باتیں چل رہی ہیں، گھر بینک کا، ایک دوسری گاڑی بھی بینک کی آ گئی، اب قسطیں ہو گئی 8 چیزوں کی، ہر مہینے دینا ہے۔ دیکھو سب حلال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، واپس کہاں سے کریں گے؟ فرمایا آدمی پھنس جاتا ہے۔ آخر انہوں نے تو قانون بنائے ہوئے نا مفتیوں سے پوچھ کر، پھر یہاں تک جو سودی بینک حرام کرتے ہیں، مرنے کے بعد اولاد کی بددعائیں لی ہیں، کیونکہ اولاد ظاہری بات ہے اللہ سے کھلی جنگ ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ مسئلہ ہوگا، تو چیزیں بکنا شروع ہو گئیں، تو پھر باپ کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ اپنا گھر تھا 2 کمروں کا، وہ تو کم از کم چھت تو اپنی ہوتی، اب کرایہ بھی کہاں سے ہم لائیں؟ اللہ والوں سے دوری کا یہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ گاڑی لینی ہے اسلامک ہے، ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تھا کہ بھئی اسلامک بینکنگ ہے۔ مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم نے آ کے سب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باتیں عرض کی تھیں، پھر حضرت والا نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی، پھر ہمیں فرمایا کہ اس میں منع نہیں ہے، لیکن دارالعلوم کے مفتی صاحب فرماتے ہیں دفتن فوقتاً ہم سے پوچھتے رہا کرو۔ اچھا اب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا گاڑی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، قسط کتنی ہے؟ 20,000 روپے، میری اتنی انکم ہے، بس اگر ہے تو لے لو، منع نہیں۔ شادی میں اچانک 4 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی تو الحمدللہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ مل جائیں گے، الحمدللہ ہے مال، اور یہ پارٹیاں ایسی ہیں دیر سے دیر دیتی ضرور ہیں، چلو بھائی 3-4 مہینے میں قرضہ دے دیا، وصیت میں لکھ لیا، ختم بات۔ اب قرضہ لے رہے ہیں 50 لاکھ روپے، اور جناب اس سے لیے کاروبار شروع کر دیا، کاروبار کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ تباہ ہو گئے اسی چیز کے اندر، اور گناہوں سے اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، کہ اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ ہاں جی، آخری مقطع پڑھ لیں۔